السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ حج مبارک اور عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے تو ہم پورا سال ہی آپس میں ریس لگائے رکھتے ہیں، مجال ہے جو اپنا کسی سے پیچھے رہنا یا کسی کا خود سے آگے جانا برداشت ہوتا ہو، پھر چاہے اس مد میں محبوب کو قدموں میں لانے والے بابوں کے پیروں میں گر کر خود کنگال ہو کر دوسروں کو برباد کرنے کی حد تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر کوئی 70 لے آئے تو 125 لیے بنا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کوئی صحن میں ماربل لگوا لے تو باتھ روم سمیت پورے گھر میں ٹائلز لگوانا فرض ہو جاتا، چہ جائے کہ 6 مہینے پہلے ہی وہ ٹائلز لگوائی گئی ہوں۔ اور اگر کوئی غلطی سے مہران لے آئے تو کم از کم سوئفٹ لانا تو لازم ہو جاتا ہے، پھر چاہے اس کے لیے لیا گیا قرض 5 سال نہ اترے۔ یہ شودہ پن اور دکھاوا جب پورا سال ننگا ناچ کر لیتا ہے تو باری آتی ہے عید قربان کی، جس میں وہ دوڑیں لگتی ہیں کہ بولٹ میاں بھی ہانپ جاتے ہیں۔ 50,000 کا جانور چرچا 1.25 لاکھ کا، اور اس 1.25 لاکھ کو سن کر لانے والے مقابلے میں 2 لاکھ کا جانور لا کر ہی خود کو جینے کے قابل تصور کرتے ہیں۔ یوں منڈی آسمان سے باتیں کرتی ہے اور سفید پوشوں کے اس قربانی کے چکر میں کرتے تک چاک ہو جاتے ہیں۔ کہیں 10 جانور ہوتے ہیں اور کسی کے پاس 10,000 تک نہیں ہوتے کہ وہ ایک حصہ لے سکے۔ بھولے کا کیٹل، شیخ کا کیٹل اور یاسر کا کیٹل فارم، جن میں ایک ایک جانور لاکھوں کا ہوتا ہے، جبکہ اس سارے اوچھے پن، پکھڑ پن اور ہلڑ بازی کا مقصد بس اپنے چرچے کروانا ہوتا ہے، جبکہ انہی لاکھوں کی 10 قربانیاں کرنے والوں کو اس وقت موت پڑ جاتی ہے جب کوئی غریب تقاضا کر لے۔ قربانی کا مقصد کمزوروں کی یاد رکھنا، غریبوں کو نہ بھولنا اور بے بس و لاچار لوگوں کی مدد کا جذبہ چارج کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں قربانی کا سیزن وہ واحد سیزن ہوتا ہے جس میں فریجز اور فریزرز ریکارڈ مقدار میں فروخت ہوتے ہیں، یعنی نام قربانی کا اور بھرے اپنے فریزر جاتے ہیں۔ یعنی قربانی کے نام پر ہم صرف اتنے قربانی دے پاتے ہیں کہ نیا فریزر لے لیا یا نیا فریج لے لیا، جس کا مقصد کی گئی قربانی کے گوشت آنے والے 6-8 ماہ کے لیے سنبھال رکھنا ہوتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم گوشت تقسیم نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں، لیکن جو گوشت ہمارے دل کو بھاتا ہے اسے ہم ایک سائڈ پر رکھ لیتے ہیں اور بچے کچے چیچڑے اور چربی وغیرہ ہم آگے پارسل کر دیتے ہیں، جو ہماری سخاوت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر وہی چھیچڑے اور چربی مسلسل روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک گھر میں پہنچتی ہے وہ آگے پارسل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قربانی کیے ہوئے ہوتے ہیں، سو وہ اپنی چربی ملا کر اسے مزید آگے پارسل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ چین مسلسل چلتی جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی بھیجے گئے چھیچڑے اور چربی واپس اپنے ہی گھر لوٹ کے آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے، قربانی فریزرز اور فریج بھرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مقصد انہیں گوشت مہیا کرنا ہوتا ہے جو پورا سال قربانی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب عید قربان آئے گی تو انہیں بھی کھانے کو گوشت میسر آئے گا۔ جبکہ یہ چیز بھی بہت دیکھنے کو ملی کہ ہمارے ہاں بڑے گوشت کو تو تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن بکرے سالم کے سالم اپنے فریزرز میں جمع کر لیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال وہ ہماری مرغن غذاؤں کا مسلسل حصہ بنتے رہے۔ یہ مقدس فریضہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر وہی انسان جانوروں کے سامنے مجرے کروائے اور اللہ کی رضا چاہے تو کیا بنے۔ اور تو اور جب ہمارے ہاں لوگ قربانی کر لیتے ہیں اس کے بعد پورے شہر کو آلائشوں سے بھر دیتے ہیں، جو کہ یقیناً اندرونی غلاظت کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ جبکہ جانوروں کے سامنے مجرے کروانا اور آلائشوں کو شہر بھر میں بکھیر دینا، یقیناً یہ دو ایسے امور ہیں جنہیں جانور تک دیکھ کر یہی سوچتے ہوں گے کہ جانور تو ہم ہیں، لیکن جانوروں سی خصلتیں اس انسان میں آ گئی ہیں۔ رہا سوال 10 جانور قربان کرنے کا، تو آپ ضرور کریں، اللہ نے گنجائش دی ہے، بلا شبہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، لیکن خدا را جب دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک گھرانے کے لیے ایک قربانی کافی ہے، تو اس سے بہتر یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو زیادہ سکت رکھتے ہیں ایک کی بجائے 2، 5، 7، 10 جانور لانے کے سکت، بجائے خود 10 جانور باندھنے کے وہی اضافی جانور اگر دیکھ بھال کر تھوڑی سی سرچنگ کر کے تھوڑی سی محنت کر کے ان سفید پوشوں کے لیے وقف کر دیں جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے، جن کی اتنی گنجائش نہیں، جو حالات کے مارے اپنی معیشت کے ہاتھوں پس چکے ہیں۔ آپ کا ایک جانور 2 لاکھ کا ہوگا، لیکن اسی 2 لاکھ سے 20 گھرانوں کی قربانی ہو جائے۔ قربانی کو قربانی رکھیں، مقابلہ نہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ جانوروں کی ریل پیل اور یہ لمبی قطاریں کام نہیں آئیں گی، بلکہ نیت کا ذرہ کام آئے گا۔ اگر نیت خالص ہے تو آپ کا ایک چھوٹا سا بکرا وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر دل میں یہی تمنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، دنیا میں ڈنکے بجیں، عوام کی محفلوں میں آپ کے چرچے ہوں، تو یقین مانیں آپ کی قربانی نہیں ہوگی، صرف چرچے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور جب نیت خالص ہو تو وہ چند کھجوروں کو مال و زر کے انبار سے بہتر اور افضل بنا دیتا ہے۔ قربانی ایک بہترین سیزن بھی ہے کہ جو بے روزگار ہوتا ہے، جو نٹھلا ہوتا ہے، جو ناکارہ ہوتا ہے، جسے کوئی کام دھندہ نہیں ملتا، وہ قصائی بن جاتا ہے، چہ جائے کہ اسے جانور ذبح کرنا تک نہ آتا۔ نائی قصائی، حلوائی قصائی، موچی قصائی، مستری قصائی،
ویسے اجتماعی طور پر تو ہم سب قصوڑے ہیں، بس فرق سیزن کا ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا ایک سیزن بنایا ہوا ہے اور ہر کسی کا ایک ایک سیکٹر ہے جہاں پر وہ لوگوں کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ جس دن ہمیں اس قربانی کا اصل مقصد سمجھ میں آ گیا تو ہم اپنی اناؤں کو سولی چڑھا دیں گے اور اس مصنوعی ناک کو فوراً کاٹ پھینکیں گے جو محض اپنے جینے کے لیے دوسروں کا جینا حرام کیے رکھتی ہے۔